تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے 10 محاورے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محاورے کسی بھی زبان کی مٹھاس کا اظہار ہوتے ہیں اور کسی بھی زبان میں مافی الضمیر کے بیان کرنے کا ایک شستہ و شائستہ طریقہ ہوتے ہیں۔ سننے والا، سنانے والا ادبی چاشنی بھی محسوس کرتا ہے اور بہترین انداز میں اپنی بات بھی دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب پرانے لوگوں کی بات سنا کرتے تھے، گھر کی خواتین ہوں یا گھر کے مرد ہوں یا اساتذہ ہوں، تو وہ اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے محاورے استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ محاورے ہر زبان کا حسن ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عربی زبان کے کچھ محاورے استعمال کرتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک کے ان محاوروں کو استعمال بھی کرنا چاہیے، ان سے آشنائی اور آگاہی بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی زبانوں پر جاری بھی کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے بہت سارے محاورے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن پاک کے 10 محاورے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پہلی فیز میں اگر ہم ان محاوروں کو یاد کر لیں اور اپنی زبانوں پر جاری کر دیں، اپنی نوجوان نسل کو سکھا دیں، تو ہماری گفتگو بھی خوبصورت ہو جائے گی، اس کے اندر ایک حسن اور مٹھاس بھی آ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ برکت بھی آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت اپنی جگہ موجود ہے۔ قرآن پاک کے ایک محاورہ جسے ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہر زبان میں اس کا ایک ترجمہ موجود بھی ہوگا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ بھی گزر جائے۔ جب بھی کوئی ناممکن کام ہو جس کے ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو اس کے لیے ہم اپنی زبان میں بھی یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ بھی گزر جائے تو یہ کام ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک نے انہی معنوں میں اس کو استعمال کیا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ دوسرا محاورہ قرآن پاک کا وہ ہے لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اس محاورے کا جو لفظی ترجمہ ہے کہ کوئی بھی مکر اور کوئی بھی چال جو بری ہو، وہ چال چلنے والے پر الٹ جاتی ہے اور اسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لا يحیق المکر السیء الا بأہلہ۔ ایک اور محاورہ قرآن پاک کا انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تم پر الٹ کر آئے گی، تمہاری سرکشی کا برا وبال تمہیں ہی فیس کرنا ہوگا۔ ایک اور محاورہ قرآن پاک کا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے عوض گرفتار ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کو یا چھڑا دیں گے اور یا پھنسا دیں گے، اعمال کے عوض وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ ایک اور محاورہ قرآن پاک میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی۔ ایک اور محاورہ لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے وہ نہیں ہو سکتا۔ ساتواں محاورہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر ایک انسان اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فریم آف ریفرنس دیا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ ایک اور محاورہ قرآن پاک کا لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل اور بھلائی اور اچھائی اور نیکی کرنے کو نہ بھولو، یعنی تمہارے معاملات میں حسن اور خوبی ہونی چاہیے، اور تمہارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے اور معاملات کا جو عدل بدل ہے، اس میں فضل اور اس میں بھلائی اور اس میں احسان کا پہلو، اس کو تم کبھی بھی نظر انداز نہ کرو، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو۔ لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کو اور اچھائی کو اور بھلائی کو جو ہے وہ نہ بھولو۔ نوواں محاورہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے حصے کو نہ فراموش کرو۔ ہر انسان اس دنیا میں جب آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق لکھ دیا ہے، اس رزق کی تلاش اس نے کرنی ہے، تو فرمایا کہ اس دنیا میں جو تمہارا حصہ مقرر ہے
اسے فراموش نہ کرو، اسے بھلا نہ دو، اس کو نظر انداز نہ کرو، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات جو اس مجلس میں 10واں محاورہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، تم لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ وہ محاورات ہیں جنہیں ہمیں خود بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے نوجوان نسل کو بھی سکھانا چاہیے، اور انہی پر گفتگو کے دوران انہیں استعمال کرنا چاہیے، تو ہماری گفتگو مؤثر بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔